بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحب, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. دیکھیں, یہ جو MEFP ہے, یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. اس میں ایک پرائر کنڈیشنز کا سیٹ ہوتا ہے, اس میں پھر اسٹرکچرل بینچ مارکس ہوتے ہیں, اس میں انڈیکیٹو ٹارگیٹس ہوتے ہیں, اس میں پاکستان کے وہ کرائٹیریا ہوتے ہیں جو اس نے سرکولر ڈیٹ پہ, انرجی پہ, یہ سب کچھ میٹ کرنے ہیں. سو اٹس اے ویری ویری ہولسٹک ڈاکیومنٹ. آپ نے جن شرائط کا ذکر کیا یا جن چیزوں کا ذکر کیا, یہ تو مطلب جو مین چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی سے آج جو فنانس بل پاس ہوا ہے وہ اس طرز پہ ہونا چاہیے جو فنڈ کے ساتھ نیگوشیشن ہوئی. اس میں جو بڑی چیزیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ سیلری ریفارم ہے. 800 ارب کا آپ کا سرپلس ہے صوبوں سے, جو اگر آپ صوبوں کے اس وقت کے بجٹس دیکھیں تو وہ صرف 95 ارب کا سرپلس ہے. سو جو پرومس ہے وہ 800 ارب کا ہے. اس کے لیے آئی تھنک کہ سارے صوبوں کو ان رائٹنگ دینا پڑے گا ٹو دا فنڈ بفور دے گو ٹو دا بورڈ. اس کے علاوہ ایک 855 ارب روپے کی اور پیٹرولیم سر ڈیولپمنٹ معاف لیوی کریے گا, ہے. آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ ابھی تک جو بجٹ پروونشل بجٹ سامنے آیا تو سرپلس تو صرف پنجاب نے دکھایا ہے. جی, 135 کا پنجاب کا سرپلس ہے, باقی سب نیگیٹو میں ہے. تو جب میں اس کو نیٹ آؤٹ کرتا ہوں تو تقریباً 90-95 ارب کا سرپلس ہے. جو کہ فنڈ کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے وہ ہے 800 ارب. انفیکٹ 800 ارب کا نمبر جو ہے وہ بلڈ کیا جاتا ہے تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ 4.9% پہ آ کے رکتا ہے. سو اچھا, دوسری جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی, میں پرسنلی نہیں سمجھتا کہ 850 یا 55 ارب کا جو نمبر رکھا گیا ہے یہ رکھا جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں کلیکٹ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, ایک ہائی رائزنگ انفلیشن میں اور ایک ہائی رائزنگ گلوبل کموڈٹی پرائس سائیکل میں آپ کو فردر ٹیکس کرنا آن دی پیٹرولیم سائڈ مے بی از ناٹ دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. بٹ 855 ارب کا یہ نمبر ہے. صحیح. اگر آپ اس چیز کو اس تناظر میں دیکھیے کہ میں ابھی آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے انرجی مارکیٹ دیکھ رہا تھا. کروڈ آئل جو کہ برنٹ جو کہلاتا ہے وہ 110-11 پہ چلا گیا تھا. اس وقت ایز وی اسپیک $119.50 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. سو آئی ڈونٹ نو اف وی ول بی ایبل ٹو, بٹ آئی تھنک یہ ایک پرائر کنڈیشن ہوگی کہ ہمیں 1 جولائی سے ایک لیوی جو ہے وہ لگانا پڑے گی. صحیح. اینڈ that would be harsh on inflation, it will be harsh on the people as well. اور سر یہ جو نیب کے حوالے سے بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ obviously جو ورڈنگ سامنے آئی ہے وہ تو ذرا مختلف ہے کہ اینٹی گرافٹ جو لیجسلیشن ہے اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی جائے, بٹ obviously لوگوں کا, بہت سے لوگ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے اس حوالے سے شاید IMF کو یا تو کوئی تحفظات ہیں یا وہ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. ایک تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو MEFP ہے نا, مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب پبلکلی ڈیبیٹ ہو رہا ہے. یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ ایک نیگوشیٹڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے بٹوین اینی کنٹری اینڈ دی IMF. اس کو اس طرح سمجھنا کہ یہ صرف وہاں سے آتا ہے اور ہم اس کو سائن کر دیں یا کوئی بھی کنٹری سائن کر دے, اس کی جو صحیح. ورڈنگ ہے نا عارفہ صاحبہ وہ اس طرح کی ہوتی ہے: وی انٹینڈ ٹو ڈو دس, وی ہیو کمپلیٹڈ دس ٹاسک, our ideas are like this. So اگر آپ کسی ڈاکیومنٹ کو اس طرح لکھتے ہیں تو I think it should be a very well negotiated document, and I'm hoping کہ this is how it will be for Pakistan as well. اب آن دی کرپشن سائڈ ایکچولی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اتنا ٹیکنیکل اور پروفیشنل ڈاکیومنٹ ہے, اگر فروری 28 کا آپ ڈاکیومنٹ اٹھائیں جو کہ سائن ہوا تھا اس میں آلریڈی یہ موجود تھا, اور میرا خیال ہے کہ چونکہ وہ کنڈیشن پوری نہیں ہوئی, صحیح. میں آپ کے ناظرین کے لیے ریڈ کر دیتا ہوں اس اگریمنٹ سے. A task force with inputs from reputable international experts and civil societies will complete review of the institutional framework of our anti-corruption institutions by end December 21. لگ یوں رہا ہے کہ شاید وہ کنڈیشن شاید پوری نہیں ہوئی تو اس کو اب اسٹرکچرل بینچ مارک یا پرائر کنڈیشن کی طرح سے لایا جا رہا ہے. آئی تھنک اٹس مچ براڈر دین جسٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ نیب کے قوانین ہیں. آئی تھنک جو اوور آل اینٹی کرپشن کی ایک تھیم ہے اس کو انہوں نے بالکل ٹارگٹ صحیح کرنے سے کی